اسلامی ریاست میں رہتا ہے کافر ہے، اپنا مذہب اختیار کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مذہب میں کہا گیا کہ جبر نہیں ہے، ریلیجن میں بائی فورس اس کو آپ نہیں کر سکتے امپلیمنٹ۔ ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ میں کسی دوسرے مذہب میں چلا جاؤں، میں عیسائی ہو جاؤں، یہودی ہو جاؤں، جبر تو نہیں ہے، لیکن مرتد کی سزا موت ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو کوئی دوسرا ریلیجن اپیل کرے اور وہ اسے اختیار کر لے، یا واپس چلا جائے، مسلمان ہوا لیکن کچھ دنوں بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں مجھے واپس، سزا موت کیوں ہے مذہب میں؟ آپ دیکھیں گے کیا اس کا مسئلہ جو شریعتاً کہ اگر ایک مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے، اس کے ڈفرینس اوپینین ہے۔ عاظم انگریز والیوم نا جی 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 اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے تو اس کی اگر وہ پروپیگیٹ کرتا ہے اپنا ریلیجن، نیا ریلیجن، اٹ از ایز گڈ ایز ٹریزن، تو اسلام کے اندر سزائے موت ہے۔ اور آپ کئی ممالک کا رول پڑھیں گے، دا پنشمنٹ فار ٹریزن، اگر کوئی آرمی جنرل اپنے بلو پرنٹس، اپنے آرمی کی سیکرٹس کوئی دوسرے ملک کو بیچتا ہے تو اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے یا اٹ از امپریزنمنٹ فار لائف۔ تو اسی طریقے سے جب باقی ممالک کے اندر یہ لا ہے تو اسلام کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے اور اپنے نئے دین کو پھیلاتا ہے، پروپیگیٹ کرتا ہے، اس کے لیے دا پینلٹی از ڈیتھ۔ یہ بڑی آپ نے بڑا وضاحت کی، یعنی بنیادی طور پہ جو سزا ہے وہ مذہب تبدیل کرنے سے زیادہ غداری ہے۔ غداری کے حوالے سے جیسے ہر ملک میں غداری کی سزا موت ہے، اس لیے ایک شخص اگر اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے اسلام سے تو وہ غداری کرتا ہے اپنے مذہب سے، تو ایز اے غدار اس کو سزا یہ دی جاتی ہے، ناٹ ایز اے کافر بلکہ ایز اے غدار۔ جی اگلی کال لیتے ہیں، کس دوست کے ساتھ ہے؟ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب میں لندن سے بول رہا ہوں۔ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ اسلام میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی تصور نہیں، اور خدا کے بغیر کسی سے نہیں مانگا جا سکتا۔ تو بہت ساری روایت کے حوالہ دیا، اور شفاعت کے بارے میں نے کہا کہ 25 قرآن کی آیات ہیں، لیکن ہمارے پاس 44 آیات ہیں جن کے اندر شفاعت کا ذکر ہے کہ شفاعت ہوگی۔ وسیلے کے جہاں تک تعلق ہے، صرف بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ میں ریکارڈ کرتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے اور یہ عرض کرتے کہ اے اللہ، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے تو ہم پر بارش فرما۔ حضرت انس نے کہا کہ پھر لوگوں پر بارش ہوتی۔ اب یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے نبی صحابی کے بارے میں وقت نہیں ہے، ورنہ میں وہ حدیث اگر آپ کہیں تو میں حدیث بیان کر دوں۔ اچھا، یعنی وسیلے کے حوالے سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بخاری آپ کوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ صحیح بخاری شریف کے حدیث نمبر پہلی، بخاری شریف جلد نمبر پہلی ہے، حدیث نمبر 1010 حدیث نمبر۔ اور پھر دوسری حدیث جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ میں جواب دے دیتا ہوں اس کا۔ ایسے آپ کو کئی حدیث ملیں گے جو آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح، لیکن یہ جتنے آپ حوالے دے رہے اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے۔ اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو، میں کہوں گا ڈاکٹر شاہد آپ میرے لیے دعا کرو، تو یہ جائز ہے کیونکہ شاہد صاحب زندہ ہے۔ تو جتنے حدیث آپ کو ملیں گے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے۔ جب زندے تھے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو اور وہ دعا کریں گے، یہ جائز ہے۔ میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں، آپ مجھ سے کہہ سکتے، لیکن ایک بھی حدیث یہ نہیں ہے موجود صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں، کوئی بھی صحیح حدیث میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی ایک بھی صحابی نے ان کے انتقال کے بعد کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دعا کو قبول کرو، ایک بھی حدیث نہیں ملیں گی۔ آپ جتنے حدیث کوٹ کریں سینکڑوں ملیں گے، اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے اور کئی صحابہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کرو، یہ بالکل جائز ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں ہیں، آپ کہتے ہیں 40 آیتیں، آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے۔ صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے، صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، وسیلے کا حقدار بنائیں گے، وہ آخرت میں ابھی نہیں۔ ایک سوال مجھے یاد آ گیا جو بریک سے پہلے ہوا تھا، وہ لباس کے بارے میں ہوا تھا، بالکل یاد آ گیا جی، ٹائی کے ساتھ آپ، اور یہ کہا گیا کہ آپ غیر مسلموں کی شکل اختیار نہ کریں، بالکل صحیح۔ لیکن حجاب کے مسئلے میں 6 کرائٹیریاز ہے، اس میں ایک ہے کہ وہ چیز مت پہنو جو غیر مسلمانوں کی نشانی ہے۔ تو غیر مسلمانوں کی نشانی پہننا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ اوم ہندو لوگ کی نشانی ہے، تلک لگانا ہندو لوگ کا مذہب کی نشانی ہے، کراس پہننا مذہب کی نشانی عیسائی لوگ کی، لیکن ٹائی پہننا کوئی بھی مذہب کی نشانی ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک کلچرل ڈریس ہے۔
اور اگر آپ کئی بھی بائبل میں آپ کو ذکر نہیں آئے گا کہ ٹائی کراس کا نشانی ہے، کئی بھی کرسچن انسائکلوپیڈیا میں نہیں، میں نے کتنے کرسچن کتابیں پڑھا ہوں، یہ کچھ مسلمان جو ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے، ویسٹرنرز کے خلاف ہے، وہ اپنے آپ فتویٰ دے چکے کئی سو کالڈ مولاناز کہ ٹائی پہننا حرام ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے. انفیکٹ ٹائی کا آپ ریسرچ کریں گے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دا فرسٹ ٹائم دا ٹائی واز worn was in Croatia and Bosnia. And it was worn in the cold countries to hold the clothes together. It's a cultural dress. آپ کوئی بھی cultural dress اختیار کر سکتے ہیں as long as it doesn't go against the Islamic Sharia. اور 6 criteria جو Islamic dress کے لیے ہے کہ the dress should, for a man it's from the navel to the knee, it should be covered. For the woman, the complete body should be covered. The only part that can be seen are the face and the hands up to the wrist. The remaining 5 criteria are the same for the man and the woman. The clothes they wear, it should not be tight so that it reveals the figure. Third, it should not be transparent. Fourth, it should not be glamorous so that it attracts the opposite sex. Fifth, it should not resemble that of the opposite sex. And sixth, it should not resemble and be a sign of the unbelievers, of the non-Muslims. So as long as it doesn't go against this Islamic Sharia. For example, if someone says that I want to wear a shorts, it is a Western cultural dress, but shorts is against the Islamic Sharia, so wearing a short is haram. If someone wants to wear a coat doesn't go against the Islamic Sharia, it's perfectly fine. In fact, it is some Muslims who have insinuated that tie is a sign of cross. It is not at all. In fact, the thobes which the Arabs wear, if you put your hand on top, the thobe looks like a cross. Does it mean you will stop wearing a thobe? So therefore, and there was a research done in Riyadh by a PhD student trying to find out why do Muslims say tie is haram, and he could not find a single evidence in any of the Islamic literature anyway that tie is a sign of cross and that wearing a tie is haram. It's totally wrong. It's a misconception. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ قبرستان میں جا کے لوگ سلام کرتے ہیں قبروں کو اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل قبور، یا قبر کو بھی سلام کی جاتی ہے. قبر کو سلام کرنا جائز ہے؟ مردہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، کیا ہے مذہب میں، اس میں قرآن و حدیث میں؟ سلام کرنے کا سلسلہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور قبر پہ جانا اچھی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت یاد خیال ہوئے گا، تو اچھی بات ہے. لیکن جب قبر پہ جاتے ہیں تو آپ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں. یو پرے فار ہم، ناٹ پرے ٹو ہم. اس کی عبادت کرنا غلط ہے، اس کے لیے دعا مانگنا صحیح ہے. تو سلام بھی دعا ہے، سلام بھی ایک طرح سے دعا ہے، اللہ تم پر سلامتی، تو سلام کیا جا سکتا ہے. جی اگلی کال دیکھتے ہیں کس کی ہمارے ساتھ. ہیلو 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 جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. کہاں؟ جی اچھا انڈیا سے کال ہے. جی فرمائیے. جی میرا سوال تھا کہ اگر ہے نا ہندی میں ہمیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور اردو میں ہمیں عربی میں نہیں آتا ہو. جی عربی میں نہیں آتا ہو جی تو کیا اس کا اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا عربی میں پڑھنے کا ہے؟ جی اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. جواب پہلے دیا. ثواب عربی میں پڑھنے کا ثواب ہے، ہندی میں پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہندی میں پڑھتے ہیں اور اس قرآن مجید میں جو لکھا ہوا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو عمل کا ثواب صرف پڑھنے سے کئی گنا زیادہ ہے. اور یہ حدیث بھی آتی ہے ابن ماجہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک آیت کو سمجھے تو وہ 100 رکعت سے زیادہ بہتر ہے. اور ہر رکعت میں کم از کم آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں جس کے اندر 7 آیتیں. اس کا مطلب ایک آیت کو سمجھنا 700 آیتیں پڑھنے سے بہتر ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم پڑتا ہے سمجھنا پڑھنے سے کئی زیادہ بہتر ہے. تو ہندی میں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن سمجھنے کا ثواب ملے گا. اور اگر سمجھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو وہ سینکڑوں گنا صرف پڑھنے سے زیادہ اچھا ہے. سب سے بہتر ہے کہ عربی میں پڑھو، اور اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کے ساتھ ترجمہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو، وہ سب سے بہتر ہے. ایک اور سینسیٹیو سوال ڈاکٹر صاحب، سینسیٹیو سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے یا وہ زندہ ہیں؟ کیونکہ شہیدوں کو زندہ کہا گیا ہے. اگر شہید زندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
جہاں تک یہ آیت ہے کہ شہید لوگ زندہ ہے، اگر آپ کانٹیکس پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت